سوچنا چاہیے. ہاں ایسا نہیں لگے کہ نعرہ اس طرف سے لگ رہا ہے ادھر سے لوگ سو رہے ہیں یا کسی غم میں مبتلا ہے. نہیں, یا تو نہ لگے یا لگے تو پھر اس کا جواب اچھے سے آئے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات عشق کی بات ہوئی. مولا کائنات اتنی عظیم ہستی, لیکن قربان جب آپ نے ایک دن کہا کہ کاش آخرت میں ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ مجھے کہے کہ یا تو جنت میں جا یا تو 2 رکعت نماز پڑھ. یہ سید السادات, سیدوں کے بھی باپ ہے, ابو السادات, سید السادات, جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا, جس کو مطلع القمرین میں امام اہل سنت اس حدیث کو لکھا کہ لوگ الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے, میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے, ایک ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے. یہ حضور نے فرمایا, یہ علی مرتضیٰ کی شان بیان فرمایا. سید السادات جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. واقعتاً میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا, کوئی نام لے کر ہمارے لیے روایت نہیں کہ امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, کوئی روایت ثابت نہیں کر سکتا نا اس پر. لیکن علی وہ ہستی ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور اس کو روایت ذات نے کیا ہے جس کو اصدق الصادقین کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, سید المتقین کہا جاتا ہے, رازدار نبوت کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ, سید الصحابہ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا, ابا جان محفل میں جب علی ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں علی پر ہی صرف کیوں گڑی رہتی ہے, علی وہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ اور صدیق اکبر نے صدیقہ سے کہا, عائشہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت, جو جنت کا ٹکٹ دینے والا ہے, نصیب جنت و جہنم ہے. اس کو بھی مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا کہ علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. یعنی جنت جس کو بانٹنے کا حق ہے. مجھے ناظم صاحب کو, ان علماء کو جنت بانٹنے کا حق نہیں. ہم تو اسی پہ پریشان ہیں ابھی کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں. ہاں, اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. غوث پاک جیسے لوگ روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے, میں کیا ہوں, آپ کیا ہیں, یہ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو, ڈرو. یہ بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو سنیو. مجموع الزوائد کی حدیث ہے, مجموع الزوائد کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا, جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات بھر روتے تھے داڑیاں پکڑ کر. خود مولائے کائنات جو جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے, رات کا آخری حصہ آتا تو اللہ کے خوف سے ایسے داڑھی پکڑ کے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے, ویسے علی مرتضیٰ تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر. یہ ان کی راتیں تھیں. اور اپنی راتیں جو جنت کے مالک بنا دیے گئے تھے, ان کی راتیں اس طرح خوف خدا میں گزرتی تھی. اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے فی الحال, وہ اپنی راتوں کو موبائل دیکھتے ہوئے, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزار رہے, اور ان کو غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں, انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا تیسری چوتھی رکعت کی ہمت نہیں کرتے, جو خطبے کے وقت مسجد میں آتے بات چیت کرتے ہوئے داخل ہوتے, خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وضو کرتے ہیں اور نماز میں شامل ہوتے, بعض مرتبہ تو ایک ایک رکعت چھوٹ جاتی, ادھر سلام پھیرا ایسے بھاگتے ہیں جیسے بچے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بستہ لے کر کے بھاگتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی ہے مسجد سے بھاگنے کی, اور انہیں غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. بہت سو چکے ہو, بہت غفلت میں ہو, اور یاد رکھنا اگر آپ یہ توقع کرتے ہو کہ میں آپ کی پسند کی بات کر کے جاؤں گا تو واللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے اپنی آخرت کی پڑی ہے. تقریر میرا پیشہ نہیں. کسٹمر کی خوشی کا وہ سوچتا ہے جس کا کوئی چیز پیشہ بن جاتی ہے. واللہ یہ کوئی کسٹمر والا سسٹم نہیں ہے, یہ اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. آپ بھی اور ہم بھی خدا کے لیے, خدا کے بندوں رحم کرو,
بے نمازی پن کی وجہ سے تم پہ عذاب مسلط کیا جائے گا، نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، اس کے عذاب کی شدت کا حال یہ ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، میرے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور وہ واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک مقام پہ بنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ نمرود کو پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے تو آج تک اس کو نہ کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ 2 رکعت کے جمعہ پڑھنے والوں تمہیں غرور ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ واللہ جنت نہ اتنی سستی ہے جتنی ہم نے کر دی ہے، اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے کر دیا۔ اتنی مشکل بھی نہیں جتنا انہوں نے کی، اور اتنی سستی بھی نہیں جتنا ہم نے کی۔ ان کا چہرہ دیکھو، وہ جنت میں جاؤ اور ہم داڑھیوں پہ ہاتھ پھیرے، میرے چہرے دیکھ کے لوگ جنت میں جائیں۔ ارے تیرا بھی جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا سچی بات کو سنیو تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر، توجہ کرنا، کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضور ان کے پاس رک گئے، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ رہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آقا فرماتے تم پہ افسوس ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا، تم ہنس رہے ہو۔ حضور نے ان کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ابھی تم جنت میں نہیں گئے تم ہنس رہے ہو۔ اگر ہمیں دیکھیں گے حضور، اور بلکہ ہمیں تو دیکھ لیں ہمارا ایمان، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب جمعہ کے دن تم صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم ظہر اثر و مغرب کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں ولیمے کے اندر میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کی شرکت کرتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں بے پردہ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری گھر کی عورتیں تم موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے، جوا کھیلتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا لاکھپتی ہے پھر بھی سکون نہیں، کروڑ پتی ہے پھر بھی سکون نہیں، اتنا کماتے پھر بھی سکون نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے پھر بھی سکون نہیں، غریب بھی بے سکون ہے، مالدار بھی بے سکون ہے، امیر بھی بے سکون ہے، غریب بھی بے سکون ہے، جو بستر پر سوتا ہے، چٹائی پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے، جو نرم گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ اور نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز سے کوسوں دور ہو کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ علماء جنتی ہے اللہ کی عطا سے، یہ مشائخ جنتی ہے اللہ کی عطا سے، آپ جنتی اللہ کی عطا سے، لیکن یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ میں اور آپ کیا؟ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، فاروق اعظم کہتے تھے میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ اللہ یہ خوف کا عالم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ کچھ بھی کرو جنت ملے گی، اور اتنے خوف زدہ بھی مت ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو،
सच्चाई पर रहो, बीच में रहो, एतदाल पर रहो। तो अर्ज ये कर रहा था, नमाज की अहमियत क्या है? मौलाए कायनात कहते हैं अगर क़यामत में ऐलान होगा अली या जन्नत में जाओ या 2 रकअत नमाज पढ़ो, तो मौला अली कहते हैं मैं जन्नत में जाने को 2 रकअत नमाज, जन्नत में जाने पर 2 रकअत नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में जाने में मेरी खुशी है और 2 रकअत नमाज में मेरे मौला की खुशी है, मैं नमाज को तरजीह दूंगा। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। आइए अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, नमाज करबला वालों ने कैसे पढ़ी है, इसको सुन ले और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। कैसे पढ़ी करबला वालों ने नमाज? आपने हमारे उलमा से सुना है ना कि करबला के अंदर सब शहीद हो गए थे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा करबला में सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। हत्ता के जो खवातीन, जो बीबियां बची, उनके खैमों को आग लगा दी गई, उनके खैमे जला दिए गए, बीबियों के खैमे जला दिए गए, बीबियां खैमों से बाहर आई। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी लिखते हैं और मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने भी खुतबात मुहर्रम में लिखा है और भी लोगों ने, इब्ने जरीर ने भी, बड़े मौलवी ने लिखा कि बीबियों की चादरें तक छीन ली, बीबियों की चादरें तक छीन ली। सैयदा सकीना पाक जो 7 साल की नन्ही सी बच्ची थी, इमाम हुसैन की यतीम बेटी, उनकी बालियां नोची। सैयदा सकीना ने सोचा मुसलमान यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं कहूंगी कि मैं यतीम हूं मुझ पे रहम होगा, और अगर ये कहूंगी कि हुसैन की यतीम हूं तो ज्यादा रहम होगा। तो जब बाली खींची गई तो सैयदा सकीना ने कहा हम पे रहम करो, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं, मेरा बाबा अभी शहीद हुआ है, मैं यतीम हूं। उन जालिमों ने इतना सुनकर उस यतीम शहजादी पे रहम नहीं किया, बल्कि सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे जो बिस्तर था, वो बीमार थे कई दिन से, उनके नीचे का बिस्तर भी खींच लिया, अली असगर का झूला भी लूट कर ले गए। आप सोच सकते हैं इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाशों पर, एक एक लाश पर 10 अरबी नस्ल घोड़े मुकर्रर किए गए ताकि उन लाशों को कुचल दें। इमाम हुसैन की एक जसद पाक पर, उनके एक जसद पाक पर 10 अरबी नस्ल घोड़े मुकर्रर किए गए ताकि आपकी लाश कुचली जा सके। ये हाल हुआ है करबला में दीन को बचाने के लिए अहले बैत का, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहले बैत की कुर्बानी ये थी। अब क्या हुआ? कुचली हुई लाशें पड़ी है, बेगौरो कफन पड़ी है। ऐसे में बीबियां खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है और वो रो रही है। सोचो औरतों का क्या हाल होगा जब उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनका शौहर, उनका भाई, उनकी लाशें कुचली जा रही होगी। उन बीबियों के गम का हाल क्या होगा, उनकी तकलीफ का हाल क्या होगा, उनकी मुसीबत का हाल क्या होगा। लेकिन उस वक्त वो रो रही थी, इतना रो रही थी कि रोते रोते आंसू खुश्क हो रहे थे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब पाक जो इमाम हुसैन की सगी छोटी बहन है, आपने फरमाया ऐ नबी के शहजादियों, ऐ नबी के घर की बहुओं, ऐ नबी के घर की बेटियों, तुम बहुत रो चुकी हो और तुमको आगे बहुत रोना है। लेकिन देखो देखो सूरज गुरूब हो रहा है, देखो देखो असर का वक्त जा रहा है, अभी भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। उठो नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरे नाना का फरमान है जिसने जानबूझकर असर की नमाज तर्क कर दिया, अल्लाह उसके अमाल को ज़ाय कर देता है, अकारत कर देता है। ऐ नबी के घर की बेटियों, अगर तुमने आज नमाज असर छोड़ दिया, कहीं करबला में दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय ना हो जाए। उस गम के माहौल में भी उन बीबियों ने तयम्मुम करके करबला की रेत पर नमाज पढ़ी, उस वक्त भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ऐसे वक्त में करबला वालों ने नमाज नहीं छोड़ा, और आज हम तो शादी और वलीमे में भी नमाज छोड़ देते हैं। याद रखना, सहाबा किराम फरमाते, सहाबा का कौल है कि जो नमाज पढ़ता है हम उसको मुसलमान समझते थे,
جو نماز پڑھتا تھا رسول کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اب سنیو بتاؤ، جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تو نماز چھوڑ کر آپ صحابہ کے درمیان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. جائے کہ حالانکہ ہمارا موقف یہی ہے حنفی ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے امام نے بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہا، فاسق و فاجر کہا، لیکن یہ صحابہ کا مسلک ہے. فرماتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے نمازی کو ہوتی ہے. قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازی کو دیا جائے گا. یاد رکھنا، اگر آپ یہ سمجھتے میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں رضوی ہوں، میں اشرفی ہوں، میں برکاتی ہوں، یاد رکھنا غوث پاک کی خیرات کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا. غوث پاک نے فرمایا اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. آپ مجھے بتاؤ، جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے عالیہ میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے یاد رکھنا، آپ کچھ بھی کر کے اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کے آپ غوث پاک کے مرید نہیں ہو سکتے. آپ جانے، آپ کا پیر جانے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن غوث پاک کا اگر مرید بننا ہے تو نماز کے بغیر آپ غوث پاک کے مرید نہیں کہلا سکتے. اس پر مجھ سے جو بات کرنا چاہے میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ غوث پاک حنبلی المسلک ہے اور حنبلیوں کے یہاں نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کی سمت میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے لیے خدا کی چوکھٹ پکڑ لو، خدا کے لیے اللہ کا ڈر پکڑ لو. یہ جو کہتے ہو نا مولانا ٹائم نہیں ملتا، تمہیں دوستوں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں گیم کے لیے ٹائم ہے، تمہیں فلموں کے لیے ٹائم ہے، تمہیں کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، لیکن تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر بیٹے کو صبح اسکول پہنچانے جانا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے، اور فجر میں مسجد میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی. تمہیں ٹرین پکڑنا ہے تو تمہاری نیند کھل جاتی ہے، اور تمہیں فجر میں آنا ہے تو تمہاری نیند نہیں کھلتی. جو کام اسکول اور ٹرین سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ اس قوم کو مومن کامل کہلانے کا حق کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، کربلا والوں سے رشتہ اس وقت جڑے گا جب تمہارا رشتہ سجدے سے جڑے گا، جب تمہارا رشتہ نماز سے جڑے گا. اور اگر تم آوارگی کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے، نماز سے غفلت برتتے رہے، تو جب صحابی کا بیٹا ہو کر حسین اس سے نفرت کرتے ہیں یزید سے، تو تمہارا اور ہمارا باپ کون سا صحابی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، حضور کے سالے تھے. ان کی عظمت اور بزرگی ہم اہل سنت آنکھوں پر ہے، لیکن ان کا بیٹا کردار کے معاملے میں کیریکٹر لیس تھا. امام عالی مقام نے اس سے جنگ کر کے بتا دیا، ہر اس سے میری جنگ ہے جو دین کو پامال کرے گا. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، دین کو پامال کرنا چھوڑ دو، ورنہ حسین پاک کی زیارت بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگی، حسین پاک سے مصافحہ بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگا. حسین پاک کی نفرتیں ملے گی، حسین پاک کی محبتیں نہیں ملے گی. اگر حسین پاک سے پیار چاہتے ہو، ان کی محبت چاہتے ہو، ان کی الفت چاہتے ہو، ان کا کرم چاہتے ہو، تو دین کو پامال کرنا چھوڑ دو اور آج سچے دل سے توبہ کرو. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سنگ بنیاد کے اس پروگرام کے موقع پر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا حسینی بنائے، صرف زبان کا حسینی نہیں بنائے بلکہ کردار کا حسینی بنائے. اور میرے یہ تلخ و ترش جملے اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، نماز کا دامن چھوڑ کر آپ کو کسی کا دامن نہیں ملنا ہے. اس لیے آج سے عہد کرو، جو کل تک ہوا وہ ہو گیا، آج سچے دل سے توبہ کر کے نمازی بنو گے. بولو امام عالی مقام کی محبت میں وعدہ کرتے ہو کہ آج سے نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں، اٹھائے رکھیں. اے اللہ
اے میرے رب یہ کربلا والوں کی محبت میں ہاتھ اٹھے مولا، ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، عبادت کی توفیق عطا فرما۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی۔ ابھی مصافہ نہیں، سلام ہوا پیچھے یہ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں چونکہ مدرسے کا پیچھے سبھی